السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی ہیں میری تمام دینی بہنیں اور میرے بردرز اور جہاں تک میری آواز جاتی ہے. کافی گیپ کے بعد یہ ریکارڈنگ کر رہی ہوں. کچھ ایسے معاملات تھے, کچھ ایسے حالات تھے جس کی وجہ سے بہت مصروفیت تھی اور اس کی وجہ سے میں اپنی ریکارڈنگ نہیں کر سکی. آج بڑی اچھی ایک پوسٹ نظر سے گزری اور اس اینگل سے میں ہمیشہ سوچتی ہوں. ایک عادت تھی سوچنے کی اور سوچیں ہی انسان کو بدلتی ہیں. ہاں, کوشش کرتی ہوں کہ نیگیٹو جب سوچنے لگوں تو اس کا سوئچ بند کر دوں اور ہمیشہ پازیٹیو سوچوں. تو یہ اکثر میرے ذہن میں آتا تھا کہ میری زندگی کی جب فلم وہاں چلائی جائے گی تو کیا میری فلم اتنی بہترین ہوگی, میری اداکاری اتنی زبردست ہوگی کہ وہ فلم پروو ہو جائے اور اس پہ مجھے ایوارڈ دیا جائے, یا خدا نخواستہ میری زندگی کی فلم اتنی ناکارہ اور اتنی بیکار ہوگی کہ وہ فلاپ ہو جائے اور ایوارڈ تو دور کی بات, اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے بھی دیکھا جائے. تو اچانک یہی پوسٹ میرے ذہن سے گزری کہ سوچئے گا ضرور کہ اگر آپ کی پوری زندگی پر فلم بنائی جائے جس میں ہر لمحہ شامل ہو تو کیا آپ لوگوں کے سامنے اپنی فیملی کے ساتھ اس فلم کو دیکھ سکیں گے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو فلم پروڈکشن کو بہتر بنانے پہ توجہ دیں. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ دنیا جو ہے سٹیج ہے اور اس پہ آپ اداکاری کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ہر رول آپ کو دیا جاتا ہے. پہلے آپ ٹین ایجر بھی ہوتے ہیں, پھر آپ جوان ہوتے ہیں, پھر آپ مڈ کی ایج میں آتے ہیں, پھر آپ بڑھاپے کی, پھر بہت سے رشتوں میں آپ کو اداکاری دی جاتی ہے. کبھی آپ خالہ ماموں ہوتے ہیں, کبھی چچا چاچی, کبھی مامی ماموں مانی, اور کبھی پھپھی, کبھی آپ گنتے چلے جائیں. اور آپ دیکھ لیں آپ کے کہیں خاندان میں بعض ممانیاں بہت اچھی ہوں گی, بعض چچیاں بہت اچھی ہوں گی, بعض پھپھو بہت پیاری ہوگی, دل کو بھاتی ہوگی, بعض خالائیں بہت اچھی ہوتی ہوں گی. تو اصل کیا ہے کہ آپ نے ایک بہترین خالہ, ایک بہترین پھپھی, ایک بہترین چاچو, ایک بہترین ماموں, ایک محبت کرنے والا انسان بن کے رہنا ہے, تاکہ جب آپ اس دنیا سے جائیں تو اللہ بھی کہے کہ یہ بہترین میرا بندہ تھا اور اس کے تمام رشتوں میں بہترین اس کے سب کے ساتھ معاملات تھے. تو اپنی فلم پروڈکشن کو بہتر بنانے پہ آپ توجہ دیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے آپ بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں, اس میں آپ بہترین نانی نانا, بہترین دادی دادا بنیں, محبتوں بانٹنے والے, دلوں کو جیتنے والے, بہترین ساس سسر بنیں, بہترین مدر ان لا, فادر ان لا بنیں. اصل صرف یہی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ کہ ایسا کہ جیسے ہم بعض فلموں کے کردار دیکھتے ہیں نیگیٹو, جو پیچھے سیاست کر رہے ہوتے ہیں, مکر کر رہے ہوتے ہیں اور آگے لبادے اڑائے ہوتے ہیں اور وہ منافقت کی ایک علامت ہوتے ہیں. تو ہم فلم دیکھ کے یا ڈرامہ دیکھ کے ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو تو کوئی گولی مار دے, کہتے ہیں نا, اس کو تو میرے ہاتھ یہ لگے نا تو میں تو اس کو زندہ نہ چھوڑوں. یا ہم کہتے ہیں کسی طرح ہیرو کو پتا چلے, جو بھی اس کا مین کردار ہوتا ہے, کہ اس کے خلاف کیا کیا جا رہا ہے, اسے کوئی بتائے آ کے. تو یہ جو ہوتا ہے فلم ہوتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پیٹھ پیچھے کیا کر رہے ہیں اور منہ پہ کیا کر رہے ہیں. ہماری جو فلم ہے ہم لوگوں کے پیٹھ پیچھے کیا کر رہے ہیں کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا, لیکن اللہ کی ذات تو ہر وقت دیکھتی ہو, تو خبیر ہے. اس کے خبیر ہونے کی صفت کو سامنے رکھے نا تو آپ کمرے میں بھی اس طرح نہ بیٹھ سکیں جیسے کہ آپ بے خیالی میں اور بے دھیانی میں بیٹھتے ہیں. اور بات کرنے سے پہلے بھی آپ 100 دفعہ سوچیں کہ وہ خبیر, خبر رکھنے والا, میری ایک ایک آواز سمیع سننے والا سن رہا ہے. تو آج سے آپ بھی کوشش کریں میرے ساتھ مل کے, جس طرح میں خطا کار کوشش کر رہی ہوں کہ ہماری جو دنیا کی فلم ہے نا, اس کی جو پروڈکشن ہے نا, وہ بہتر ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ کی زندگی ہر روز کم ہو رہی ہے اور بروز محشر سب کے سامنے پیش کی جائے گی. یہ میری اور آپ کی صرف ذاتی زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ, اس دن تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے, تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا. زیر زبر کی غلطی ہوئی تو معاف کیجیے گا, نظر کافی ویک ہے تو بہت باریکی یہ لکھا ہوا ہے, کوشش کی ہے کہ اس کو صحیح پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے
اسے اللہ تعالیٰ بہترین بنا دے۔ یاد رکھیے گا یہ زندگی میری اور آپ کی کیا زندگی ہے، یہ زندگی کی ایک کتاب ہے۔ جب ہم بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں تو ایک پورا خالی ڈائری، خالی رجسٹر ہمارے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے، اس پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، اللہ نے کچھ نہیں لکھ کے بھیجا، اللہ نے قرآن اپنا لکھ دیا۔ یہ کتاب زندگی، سو کتاب زندگی کے ورق برابر الٹ رہے ہیں، ہر آنے والی صبح ایک نیا ورق الٹا دیتی ہے۔ آپ نے ورق الٹایا، کیا کیا، آغاز کیسے کیا صبح کا، کتنوں کو سلام کیا، کتنا اسمائلی فیس دیکھ کر کے صدقہ دیا، آپ نے بیڈ سے اٹھنے کی دعا پڑھی، آپ نے واش روم جانے کی دعا پڑھی، باہر آنے کی دعا پڑھی، آپ نے قرآن و سنت کے مطابق اختیار کیا طریقہ، آپ نے پھر کس کس کے کام آئے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، آپ نے فجر کے اذکار کیے، آپ نے قرآن پڑھا۔ دیکھیں آپ لکھ کیا رہی ہیں اپنی کتاب پہ، کیونکہ آپ الٹاتی ہیں، آپ نے لکھنا ہے جو آپ کرتی جائیں گی۔ اور یہ دیکھیں آپ جدید ٹیکنالوجی ہے نا کہ آپ جو بولیں گے وہ ٹائپنگ خود ہوگی، اس سے بھی مزید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، آپ سوچیں گے تو اس پہ ٹائپنگ خود ہوگی۔ حیران ہے؟ میں نہیں حیران، میرا رب، ہم جو چل رہے ہوتے ہیں نا، پھر رہے ہوتے ہیں، ٹائپنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، سب ٹائپنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہی عمل ہے نا، قدم کیسے اٹھایا، یہ قدم کس طرف اٹھانے چاہیے تھے اور کس طرف اٹھائے، یہ ہاتھ کس کام کے لیے بڑھنے چاہیے تھی، کس طرف بڑھائے، یہ آنکھیں کیا دیکھنا چاہیے تھی، کس طرف ان کی رہنمائی ہم نے کی، اس دماغ کو کیسا سوچنا چاہیے تھا اور کس طرح ہم نے سوچا، سب ٹائپنگ ہو رہا ہے۔ یہ الٹے ہوئے ورق برابر بڑھ رہے ہیں اور باقی مائندہ ورق برابر کم ہو رہے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے لکھ دی گئی آپ کی عمر، ایک صفحہ کم اور زیادہ نہیں ہوگا، اگر وہ آدھا ہے تو آدھا ہی لکھیں گے اس دن، آپ اسے پورا نہیں لکھ پائیں گی آپ اور میں۔ اور ایک دن وہ ہوگا جب آپ اپنی زندگی کا آخری ورق الٹ رہے ہوں گے، آخری ورق۔ ہم نہیں جانتے 30 کے ہوں گے، ہم نہیں جانتے 80 کے ہوں گے، ہم نہیں جانتے 100 کے ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے آخری ورق ہے۔ یہ ان لمیٹڈ کتاب نہیں ہے، یہ ان لمیٹڈ لمحے نہیں ہے، یہ ان لمیٹڈ گھنٹے نہیں ہے، یہ ان لمیٹڈ دن نہیں ہے، یہ لمٹ ہے۔ آپ کو جو لمٹ وقت دے دیا جائے، اس لمٹ وقت کے اندر آپ کو کوئی تھیسس یا کوئی کور کرنے کے لیے دے دیا جائے اور اس دن آپ نے دینا ہو، جمع کروانا ہو، کیا ایک دن اور دے گا آپ کو کوئی؟ نہیں، سوری، اس کے بعد آپ کا ضائع چلا جائے گا ساتھ۔ جو ہی آپ کی آنکھیں بند ہوں گی یہ کتاب بھی بند ہو جائے گی۔ کوئی ربڑ نہیں، ابھی ہے توبہ کا، اصلاح کا۔ اس وقت کوئی آپ کے پاس ریزر نہیں، کوئی غلط بیانی نہیں، کوئی پیج پھاڑ کے چھپا کے نیچے ڈسٹ بین میں نہیں ڈال سکیں گے کہ یہ پیج اللہ کی نظر سے نہ گزرے۔ آپ سب جانتے ہیں نہیں۔ تو پھر کبھی آپ نے غور کیا اس کتاب زندگی میں آپ کیا درج کر رہے ہیں؟ روزانہ کیا کچھ اس میں لکھ کر آپ اس کا ورق الٹ دیتے ہیں؟ آپ کو شعور ہو یا نہ ہو، آپ کی یہ تصنیف تیار ہو رہی ہے اور آپ اس کی ترتیب اور تکمیل میں اپنی ساری قوتوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو آپ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، سناتے ہیں، چاہتے ہیں، کرتے ہیں، کراتے ہیں، کرواتے ہیں۔ اس میں صرف وہی کچھ نوٹ ہو رہا ہے جو آپ نوٹ کروانا چاہتے ہیں۔ مجال ہے کسی اور کی، کوئی اختیار ہے کسی کے پاس کہ کوئی ایک شوشہ بھی اس میں بڑھائے یا گھٹائے؟ تو پھر سوچے نا آپ کیا لکھ رہے ہیں۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، کینہ، بغض، حسد، عداوت، منافقت، لالچ، طمع، ہرس، گالیاں، بددعائیں، سیاستیں، کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ مکر، جھوٹ، فریب، دوسروں کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اس کتاب کے جو مصنف ہے تنہا آپ ہے، کوئی آپ کا یا مددگار نہیں ہے، اور صرف آپ ہی اپنی کوشش اور کاوش سے اسے ترتیب دے رہے ہیں۔ ذرا آنکھیں آج بند کیجئے اور سوچئے، غور سے، توجہ سے، کھپ میں یا رش میں بیٹھ کے نہ سنیے یہ لیکچر، کسی گوشے میں چلے جائیے اور سوچئے کل یہی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور شہنشاہ واحد القہار
آپ سے کہیں گے پڑھیے اپنی کتاب. آج اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے. آپ مانیں گے نہیں میں نے تو یہ نہیں لکھا, میں نے تو یہ نہیں کیا, میرا تو یہ ارادہ نہیں تھا, میں نے تو ایسا نہیں سوچا تھا, میرے بارے میں غلط رائے قائم کر رہے ہیں. یہی کہتے ہیں نا ہم, جب دنیا میں معاملہ آتا ہے ہم مکر جاتے ہیں, ہم جھوٹ بول دیتے ہیں, ہم اڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس دفعہ نکلنے کی کرو, کل دیکھی جائے گی. ہم کہتے دیکھا کتنی چلاکی سے چکما دے کے نکل آئے. وہاں نہیں. کس کس سے مکریں گے ہم؟ سنجیدگی سے سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے اور میرے شب و روز کی دوڑ دھوپ سے جو کتاب مرتب کی جا رہی ہے وہ کس آرزو کے ساتھ مرتب کی جا رہی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ اپنی کتاب زندگی کس ہاتھ میں لینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ؟ کیا ہی ہے دائیں ہاتھ والے اور کیا ہے بائیں ہاتھ والے؟ اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں شامل کرے. دائیں ہاتھ میں وہی کتاب دی جائے گی جو اللہ کی نظر میں دائیں ہاتھ کے لائق ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری کی ہوگی اور لکھا ہوگا. اب ایک کتاب ہے, آپ نے اس کا پیپر دینا ہے, آپ نے اسی کے آنسر کوسچنز کے آنسر دینے نا جو کتاب کے اندر تھے. کوسچن سائنس کا ہے, جواب جغرافیہ کا ہے, کیا کہیں گی؟ کوسچنز میتھ کا ہے اور جواب عربی کا ہے, ناظرے کا ہے. ہوگا سوری, سارا پیپر فیل. چاہا کیا اللہ نے اور آپ نے کیا چاہت آگے سے دکھائی. کہا کیا اللہ نے اور آپ نے اس کا کیا رسپانس دیا. شادی ایسے کرو, اب آگے لکھ جائیں آپ نے کیسے کی. فوتگی میں یہ کرو, آپ آگے لکھتی چلی جائیں آپ نے کیا کیا. یہ کام نہیں کرنا, آپ دیکھتی جائیں کہ اس کے آگے آپ نے کتنی حجتیں تراشی. جو آج اللہ اور اس کے رسول کی من چاہی زندگی گزارے گا, کل وہ آخرت میں دائیں ہاتھ میں اعمال نامے کا لائق ہوگا اور اپنی من چاہی زندگی وہاں گزارے گا. جو یہاں دنیا میں اپنی من چاہی زندگی گزارے گا وہ آخرت میں اپنا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں پائے گا اور پھر وہ اللہ کی پھر من چاہی زندگی گزارے گا. اور بائیں ہاتھ میں وہی کتاب دی جائے گی جو اللہ کی نظر میں بائیں ہاتھ کے لائق ہوگا. سو میں دکھاوا کروں کس کے لیے, کس کے آگے؟ یہاں روز محشر میرا حساب خدا لے گا, کوئی انسان نہیں. تو پھر ڈر کس چیز کا؟ انسانوں کے ڈر سے آپ نے لبادے اوڑھ رکھے ہیں. سو غلطی کو ایکسپٹ کریں اور اس کے بعد محاسبہ کریں. محاسبہ, تزکیہ نفس نوٹ کریں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر پہ میں اس پہ بات کروں گی کہ تزکیہ کرتے وقت اپنا محاسبہ کیسے کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.